اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا لیکچر میں نہ دے سکا کیونکہ میری صحت خراب تھی۔ آج بھی تھوڑی سی صحت خراب ہے، لیکن کل کے بنسبت تھوڑا سا افاقہ ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ بچوں، آج کا نیا ہمارا لیسن ہے، اس کا عنوان ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ یہ کمپیوٹر نے کیسے ترقی کی ہے، اس کا ارتقائی سفر کیا رہا ہے۔ بچوں، آپ نے کمپیوٹر استعمال کیا ہوگا۔ کمپیوٹر ایک ایسی مشین کو کہا جاتا ہے جو حساب لگانے کا کام کرتی ہے، یعنی یہ جوڑ اور گٹھا تو کرتی ہی ہے، یعنی پلس مائنس کرتی ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے کام بھی اس سے لیے جاتے ہیں۔ سائنس کے ذریعے جو نئے نئے کمپیوٹر ایجاد ہوتے ہیں وہ دراصل نئی قسم کے برقیاتی ذہن ہیں، یعنی وہ دراصل نئی قسم کی برقیاتی ذہن ہے، یعنی جو برقیاتی یعنی الیکٹرسٹی ہے، اس کی ذہنیت کا نام ہے۔ کمپیوٹر سے جو کام اب لیے جا رہے ہیں، آج سے چند برس پہلے ان کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ آج کل کے کمپیوٹر سے جو کام لیے جاتے ہیں، آج سے 100 برس پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کاموں کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا۔ آج تو بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی کمپیوٹر سے اڑائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی کمپیوٹر سے اڑائے جاتے ہیں، اور انسان چاند پر بھی کمپیوٹر کی مدد سے پہنچا ہے۔ چاند پر بھی انسان اسی کی مدد سے پہنچا۔ ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ریل گاڑیاں، چھاپ خانے، اخبارات، کون سی چیز ہے جس میں کمپیوٹر سے مدد نہیں لی جاتی ہے؟ یہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں کمپیوٹر سے مدد نہیں لی جاتی ہے؟ کمپیوٹر آج کی برقیاتی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ آج کل کی جو نیا جو ایرا ہے، نیا جو دور ہے، اس کا اہم حصہ ہے کمپیوٹر۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال موبائل فون اور برقیاتی کیلکولیٹرز ہیں۔ الیکٹرانک کیلکولیٹر جو ہے، جو موبائل فون ہے، وہ کمپیوٹر کی اچھی مثال ہے، چھوٹی سی مثال ہے، جو ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ بینکوں اور دکانوں کے علاوہ آج کل اسکولوں اور کالجوں کے طالب علم اور گھر کے سبھی چھوٹے بڑے بھی ان کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر گھر میں اس کا استعمال ہوتا رہتا ہے۔ میرے بچوں، کمپیوٹر یا کیلکولیٹر کی ایک بہت پرانی شکل اباکس ہے۔ یہ کمپیوٹر جو ہے یا کیلکولیٹر جو ہے، اس کی پرانی شکل اباکس ہے۔ اباکس لکڑی کے ایک چوکور فریم، یعنی سکوائر میں بنا ہوا لکڑی کا ایک فریم، اس میں بندے تاروں میں پیروئے، یعنی اس میں بندے تار جو تھے اس میں پیروئے لکڑی کے گول گول گٹھوں کا نام ہے۔ یہ اباکس اسی کا نام ہے۔ ہر تار میں 10 گٹھے یا موتی پیرو دیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے جمع کرنے یا گٹھانے کا کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ جو بٹن اس کے ہوتے ہیں وہ لکڑی کے ہوتے تھے، موتی جیسے۔ اباکس ہزاروں سال سے چین اور مصر میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ اباکس جو ہے ہزاروں سال پہلے سے چین اور مصر میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور آج بھی بہت سے ملکوں کے دکاندار اس کا استعمال کرتے ہیں۔ 1919 کے لگ بھگ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر بنا تھا۔ دوسری عالمگیر جنگ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی، اس میں فوجی مقاصد کے لیے ایک کمپیوٹر کی ضرورت محسوس کر کے اس جدید کاری پر زیادہ توجہ دی گئی، اور ایسے کمپیوٹر بنائے گئے جو صرف ریاضی کے سوال ہی حل نہیں کر سکتے، یعنی جو صرف میتھمیٹکس کے سوال حل نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی یادداشت بھی بہت سے معلومات ریکارڈ بھی کی جا سکتی ہے، یعنی ان کی یادداشت میں بہت ساری معلومات ریکارڈ کی جا سکتی تھی۔ آج کے زمانے میں ایسے کمپیوٹر ایجاد ہو چکے ہیں جو شطرنج کھیلتے ہیں، یعنی چیس جیسا گیم کھیلتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، موسیقی کی دنیں بنا سکتے ہیں، نیا یعنی میوزیشین کا کام بھی کر سکتے ہیں، مصوری کر سکتے ہیں، یعنی تصویریں بناتے ہیں، اور ریاضی کے پیچیدہ سے پیچیدہ سوال 1 سیکنڈ کے 1000ویں
حصے میں حل کر سکتے ہیں، کتنا جلدی وہ کام کر سکتے ہیں۔ جدید کمپیوٹروں کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ریاضی کا کوئی ایسا مسئلہ جس میں کم از کم 10 لاکھ جمع تفریق اور ضرب تقسیم کرنی ہو، 10 لاکھ پلس مائنس کرنا ہو، ڈیوائڈ کرنا ہو، چند سیکنڈ میں اپنی یادداشت میں ریکارڈ کر کے اس کا حل بتا سکتا ہے۔ آج کے دور میں کئی قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم کو ڈیجیٹل یعنی ہندسوں کا کمپیوٹر کہا جاتا ہے، ایک کو ڈیجیٹل یعنی ہندسوں کا کمپیوٹر اور دوسری قسم انالاگ کمپیوٹر کہلاتا ہے۔ انالاگ کمپیوٹرز میں ناپ تول کا سسٹم ہوتا ہے، یعنی اس میں ناپ تول کا کام کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اس طرح کے کمپیوٹر سے بجلی کی رو کی طاقت، پانی کے دباؤ کی قوت یا کسی چیز کے تیزی سے گھومنے کی رفتار کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، اس کو انالاگ کہتے ہیں۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر جمع تفریق اور ضرب تقسیم وغیرہ جیسے سوالات کر سکتا ہے، لیکن اصل میں کمپیوٹر صرف جمع و تفریق کا ہی کام کرتا ہے، ضرب یا تقسیم نہیں کرتا۔ اصل میں یہ جمع تفریق کرتا ہے، ضرب تقسیم نہیں کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پھر کمپیوٹر لاکھوں کی ضرب تقسیم سیکنڈوں میں کیسے کر دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کمپیوٹر میں برقی رو استعمال ہوتی ہے، بجلی کا کرنٹ روشنی کی رفتار سے دوڑتا ہے اور روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل یا 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے روشنی۔ اس لیے کمپیوٹر بھی بجلی کے کرنٹ کے ذریعے اتنی ہی تیزی سے کام کرتا ہے، یعنی اسی لیے کمپیوٹر بھی اسی بجلی کے ذریعے تیزی سے کام کرتا ہے۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر اگرچہ حساب کے ہر طرح کے سوال حل کر سکتے ہیں، مگر ان میں 1 2 3 4 5 جیسے عام ہندسوں کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بائنری سسٹم استعمال ہوتا ہے۔ لفظ بائنری کو اردو میں دوہرا کہا جاتا ہے، یعنی ڈبل۔ بائنری کو اردو میں دوہرا یعنی ڈبل کہا جا سکتا ہے۔ بائنری سسٹم میں ریاضی کی صرف 2 علامتیں یا ہندسے استعمال ہوتے ہیں، 1 کا ہندسہ اور 0 کا۔ یہ 2 ہندسے دراصل بجلی کے رو کی موجودگی یا غیر موجودگی کی علامت مانے جاتے ہیں، اسی سے کمپیوٹر کام کرتا ہے، 0 اور 1 سے۔ یعنی جب کمپیوٹر میں کسی جگہ برقی رو موجود ہوتی ہے تو اسے 1 مانا جاتا ہے، اور جب وہاں کرنٹ نہیں ہوتا تو 0 مانا جاتا ہے، یعنی 1 کو کرنٹ مانا جاتا ہے اور 0 کو کرنٹ نہیں مانا جاتا ہے۔ کمپیوٹر اپنا سارا حساب اسی بائنری سسٹم سے کرتا ہے، یعنی دوہرے سسٹم سے، جب 0 بھی ہو اور 1 بھی ہو۔ اس سسٹم میں ایک سگنل کے بعد ہر اگلے سگنل پر قوت ڈبل دگنی ہو جاتی ہے، یعنی ایک سگنل کے بعد جب دوسرے سگنل آتی ہے تو طاقت ڈبل ہوتی ہے، اس کو بائنری سسٹم کہتے ہیں۔ انالاگ اور ڈیجیٹل قسم کے کمپیوٹروں کے علاوہ اب ہائبرڈ کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر اور کوانٹم کمپیوٹر بھی کب کے وجود میں آ چکے ہیں۔ ہائبرڈ کمپیوٹر انالاگ اور ڈیجیٹل مشینوں کی خصوصیات کو یکجا کر کے بنائے جاتے ہیں، یعنی انالاگ اور ڈیجیٹل خصوصیات بائنری یعنی کہ ڈبل خصوصیات اس میں پائی جاتی ہے، انالاگ بھی اور ڈیجیٹل بھی، جو ہائبرڈ کمپیوٹر ہے۔ سپر کمپیوٹر اپنے بڑے سائز اور انتہائی تیز رفتار کارکردگی کی بنا پر خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹر اس کمپیوٹر کو کہتے ہیں جس کی بنیاد سائنسی محققین یعنی جو سائنسی تحقیق کرنے والے ہیں نے کوانٹم میکینکس کے اصولوں پر رکھی ہے۔ کمپیوٹروں کی انہی تیز رفتار مشینوں نے انسانی تاریخ کے بے مثال اطلاعاتی انقلاب یعنی جو انفو ریولوشن ہے، اطلاعاتی انفارمیشن ریولوشن، اطلاعاتی انقلاب کے اثرات کرۂ ارض کے چپے چپے یعنی زمین کے چپے چپے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ آج ہر پڑھا لکھا چھوٹا بڑا اپنے موبائل فون یا ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ کے ذریعے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اور ہر طرح کی معلومات و مواد یعنی ڈاٹا تک اس کی رسائی ذرا بھی مشکل نہیں، یعنی وہ کوئی بھی ڈاٹا کوئی بھی مواد حاصل کر سکتا ہے۔ جرمن سائنسدان اور فلسفی لیبنٹر بائنری سسٹم کو فطرت کا سسٹم مانتا ہے، وہ اس بائنری سسٹم کو فطرت کا یعنی قدرت کا سسٹم مانتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بائنری سسٹم کا ایک
یکتا یعنی وحدت کی علامت ہے. اس کا کہنا ہے کہ یہ قدرتی علامت ہے کہ ایک وحدت کی علامت ہے اللہ کی، اور خدا بھی ایک ہے، اور صفر کچھ نہ ہونے کی علامت ہے، جیسے لا یعنی عدم، اور خدا نے سب چیزیں خلا یعنی عدم سے ہی تخلیق کی ہے. دوسرے معنوں میں ایک کا ہنسا خالق کی علامت ہے اور صفر تخلیق کی. تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا لیسن. آج اس لیسن سے ہم آدھا ہی پڑھیں گے، اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے کہ یہ جو بائنری سسٹم ہوتا ہے اس میں ایک کیا معنی دیتا ہے اور صفر کیا معنی دیتا ہے، ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے خوش رہے، شادمان رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.